جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ ایک اور دوسرا سوال ان کا آیا ہے۔ جو مشہور شاعر گزرے ہیں راحت اندوری صاحب وفات پا گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ راحت اندوری صاحب کیسے شاعر تھے، آپ کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ تو دیکھیے، شاعروں کا ذکر کرنا ہم مناسب نہیں سمجھتے۔ ہمارے جو چینل کی تھیم ہے، جو اس کے تھوڑا سا یہ الگ جاتا ہے اس سے، لیکن آپ کا سوال آیا تو میں آنسر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، شاعری جو ہے وہ اسلام میں کوئی بہت زیادہ پسندیدہ چیز نہیں مانی گئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لِأَن يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قِيحًا خَيْرٌ مِّنْ أَن يَمْتَلِئَ شِعْرًا، کہ تم میں سے کسی شخص کا جو پیٹ ہے وہ پیپ سے بھرا ہوا ہو، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ یمتلیہ شعراً، شعر سے بھرا ہوا ہو۔ تو شاعری کو بہت زیادہ محمود چیز نہیں ہے۔ قرآن کی ایک صورت ہے سورۃ الشعراء، اس میں بھی فرمایا گیا ہے، وہاں بھی شعراء کی بہت زیادہ تعریف نہیں کی گئی ہے۔ وہاں پر کہا گیا ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء ان کے متبعین تو ان کے پیچھے چلنے والے ہی بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، راہ سے ہٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، دیکھتے نہیں کن کن وادیوں میں وہ حائمانہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ حائم لفظ ہے عربی زبان کا، دیوانہ وار بھٹکتے رہتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے جو خود نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک شاعرانہ روح ہوتی ہے، ایک بک ہوتی ہے، جدھر گئے چلے گئے۔ لیکن قرآن نے ایک استثناء کیا ہے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، صداقت ہے جن کی شاعری میں، ایمان ہے، ان کی تعریف کی ہے۔ وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور جو مظلوم ہو گئے ہوں اور وہ اپنی شاعری سے، زبان سے اور قلم سے انتقام لیں، ظلم کے خلاف بولیں۔ انتصار جو عربی زبان کا لفظ ہے، انتقام لے لیں اپنی شاعری سے، اپنے قلم سے۔ تو اور یہ ہوا بھی، سنت سے ثابت بھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو بٹھایا کرتے تھے ممبر پر، اور فرماتے تھے کہ حسان شاعری کرو، شعر کہو مشرکین کے لیے، تمہارے شعر جو ہے وہ تیر سے زیادہ ان کے لیے سخت ہیں۔ تو قلم بھی ایک طاقت ہے، اور اس سے بھی ہمیں کفار کی باتوں کا جواب دینا چاہیے۔ اور یہ شاعری جس وقت کہا گیا آپ نے، اس وقت شاعری جو تھی وہ میڈیا تھی اس زمانے کا، تو آج کا سوشل میڈیا ہے۔ خیر، راحت اندوری پہ آتے ہیں کہ جناب راحت اندوری صاحب، ان کی شروع کی شاعری جو کچھ بھی رہی ہو، لیکن آخری شاعری جو ہے ان کی بہت قیمتی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بعد کی شاعری ان کی پہلی شاعری کا کفارہ ہو جائے گی۔ ان کی پہلی شاعری میں جو حفوات تھی، ان حفوات کا یہ کفارہ ہو جائے گا جو ان کی بعد کی شاعری ہے۔ بڑے کمال شعر انہوں نے کہے ہیں، خاص طور سے ان کا جس دن انتقال ہوا مجھے ان کا ایک شعر یاد آیا کہ دو گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا۔ بڑی حسرت ہے، زندگیاں گزر جاتی ہیں، لوگوں کو رہنے کے لیے دو گز زمین نہیں مل پاتی ہے۔ نہ جانے کتنے دلوں کی ترجمانی ایک تنہا ایک اس شعر میں راحت صاحب نے کر دی ہے، جناب راحت قریشی صاحب، کہ کتنے آج بھی ہمارے ملک میں اور دنیا بھر میں، صرف ہندوستان کی بات ہم کیوں کریں، دنیا بھر میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کھلے آسمان کے نیچے سڑکوں پر زندگی گزارتے ہیں، اور وہ چند گز زمین جس کو وہ اپنا آشیانہ کہہ سکیں، اپنا گھر جہاں پر بنا سکیں، انہیں پوری زندگی میسر نہیں آتی۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو دادے عیش دے رہے ہیں، کہ جن کے جانوروں کے لیے بڑے بڑے حظیرے ہیں بنے ہوئے۔ تو ایسے لوگوں کو تو بس قبر میں جا کر ہی، مٹی کے نیچے دفن ہو کر ہی وہ جگہ ملتی ہے۔ تو گویا یہ شاعر کا تأثر ہے، اور وہ ترجمانی کر رہا ہے ان کروڑوں لوگوں کی کہ جن کو صرف قبر میں 2 گز جگہ مل رہی جا کر کے، اور وہ وہاں جا کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ چلیے اب ملی تو صحیح، آج میں بھی زمیندار ہو گیا، 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا۔ بڑی قیمت چکانی پڑی ہے
زندگی چھوڑ کر آیا ہوں، موت کو گلے لگایا ہے، لیکن چلیے آخرکار 2 گز زمین مل گئی ہے کہ جہاں پر میں رہ سکوں سکون سے۔ تو یہ ان کی شاعری ہیں، بڑی تہتاریاں ان کی شاعری